خاوند کو ناراض کر کے سونے والی پر فرشتوں کی لعنت۔ میاں بیوی میں اگر کسی بات پر کوئی تلخ کلامی ہو جائے تو اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک کہ ایک دوسرے سے راضی نہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ خاوند ناراض ہو کر سو گیا اور بیوی نے اس کو منانے کی کوشش نہ کی تو جب تک وہ کوشش نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ آج کل ماڈرن قسم کی بیویاں ذرا سی بات پر منہ بسور کر سو جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اب خاوند خود ہی ہمیں منائے گا۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ بیوی خاوند کو منائے، اور یہ کیا چاہتی ہیں کہ خاوند ہمیں منائے اور پھر ہم جنت میں بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ، بات تو شریعت کی چلتی ہے، ہماری بات تو نہیں چلے گی۔ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ جب خاوند ناراض ہو یا بیوی ناراض ہو تو بیوی کو پہل کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بھئی اگر کسی جائز بات پر بیوی کو غصہ آ گیا تو اب خاوند اکڑ کر بیٹھ جائے۔ نہیں، خاوند کو بھی یہ کہا جائے گا کہ بھئی تم نے اول تو بات ہی ایسی کیوں کی کہ اپنی بیوی کو غصہ دلا دیا، جو ہر وقت تم سے محبت کرنے والی ہے، جو تمہاری اپنی ہے۔ ارے اپنوں کو غصہ دلاتے ہو، اور اگر غصہ دلایا ہے تو اب اس کو خوش کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تو مرد کو بھی پوچھا جائے گا۔ مگر اس حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کہا، لہٰذا عورتوں کو دل میں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہمیں اول تو زندگی میں خاوند سے کبھی ایسا معاملہ آنے ہی نہیں دینا ہے کہ وہ ہم سے غصہ ہو اور ہم اس سے غصہ ہوں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی بات آ گئی تو خاوند کو منانے میں پہل ہمیں کرنی ہے، تب ہی ہم جنت میں جانے کی مستحق بنیں گی۔ حدیث پاک میں تو کہا گیا ہے کہ یہ اپنا ہاتھ خاوند کے ہاتھ میں دے کر کہے کہ میں نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل کی عورتوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ذرا سا غصے میں آئیں، خاوند منانے کے لیے اگر ہاتھ بھی بڑھائے تو ہاتھ جھڑک دیتی ہیں، کہتی ہیں مت مجھے ہاتھ لگائیں۔ اب بتائیں، جو خاوند کو یہ کہے گی کہ ہاتھ مت لگائیں، پھر کیا یہ جنتی عورت کی نشانی ہے یا کسی اور عورت کی؟ تو اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنی میں کو ختم کر کے جس طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے اس کے مطابق بننے کی کوشش کریں۔